سورۃ نور کی آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے، ترتیب کے اعتبار سے 18 ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ آیت نمبر 26 ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیت نمبر 16 اور 10 آگے چلیں، آیت نمبر 26، یہ کل 18 آیات ہیں، واقعہ پر ہیں۔ میں کوشش کروں گا اسے اپنے الفاظ میں مختصر سنا دوں، ورنہ یہ واقعہ بہت طویل ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جب تم نے یہ بات سنی حضرت عائشہ پہ الزام، تو تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جو مومنین مرد تھے، مومنین عورتیں تھی، وہ یہ کہتے جھوٹ بول رہے ہو، عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ بہتان لگانے والے ان پر 4 گواہ لاتے، بہتان لگانے والوں نے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور آگے اللہ نے فرمایا نبی تو پاک ہے تو عائشہ پاک ہوگی۔ فرمانے لگے گندی عورتیں مردوں کے لیے ہیں، ان کے جو گندے مرد ہیں، پاک باز عورتیں ان مردوں کے لیے ہیں جو پاک باز مرد ہیں۔ پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ ان باتوں سے یہ عورتیں مراد حضرت عائشہ ان سے بری ہیں جو لوگ بنا رہے ہیں اوے میں نے ان پاک بازوں کے لیے یعنی عائشہ کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے، قیامت میں باعزت رزق رکھا۔ رزق کریم، رزق نہیں، رزق کریم۔ آپ کو پتہ ہے رزق اور رزق کریم میں کیا فرق ہے؟ ایک تنخواہ ہوتی ہے جسے اجر کہتے ہیں، ایک ٹیڈیا ہوتا ہے جسے کرم کہتے ہیں، مہربانی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے حصے کا رزق نہیں، ڈبل رزق ملے گا، رزق کریم، مہربانی اور ڈبل والا ہوگا۔ یہ آیتیں کب اتری؟ توجہ رکھنا، میں اس واقعے کو آپ کی خدمت میں مختصر پیش کرتا ہوں، توجہ نہ ہٹنے پر بات سلپ ہو جائے گی۔ غزوہ ذات الرقاع ہے، حضور واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق، مومنوں کی ماں، میں ہر کی ماں نہیں کہہ رہا، ہر کسی کی ماں نہیں کہہ رہا، مومنوں کی ماں، ٹھیک ہے، ام المؤمنین، مومنین کی ماں۔ توجہ، یہ ساتھ ہیں، عمر بہت چھوٹی تھی، حضور پاک کی عقد میں آئی ہیں، نیا نیا سفر اور واپسی ہے، دبلی پتلی شخصیت ہے، جان کی بہت پتلی ہیں۔ اماں کا ہودج جسے ہم اردو میں کجاوا کہتے ہیں، صحابہ کی ذمہ داری تھی اٹھا کر اونٹ پہ رکھنا، پڑاؤ ہو اٹھا کر نیچے رکھنا۔ کہا جی ٹھیک ہے، یوں ہی کرتے رہے۔ اماں کہنے لگی مجھے نہیں پتا، کوچ کا وقت ہو گیا، اب اٹھو قافلہ چل رہا ہے۔ جب کوچ کا وقت آیا، میں تو اس وقت کسی حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، جن کے ذمہ ڈیوٹی تھی ہودج اٹھانے کی، وہ آئے، انہوں نے اٹھایا، انہیں محسوس نہیں ہوا میں اندر نہیں ہوں، پتلی جسم کی مالک تھی، اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چل پڑا، قافلہ چل پڑا۔ جب میں واپس آئی سارے کوچ کر گئے تھے، میں نے کہا اوہ کیا ہوگا، لیکن پریشانی نہ ہوئی کیونکہ میں جانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، حضور پاک ایک بندے کو پیچھے رکھتے ہیں جو گری پڑی چیزیں اٹھا کے لایا کرتا تھا۔ ہاں کوئی آئے گا اس کے ساتھ چل پڑوں گی، اکیلی کیسے چلوں؟ وہی ہوا، سیدنا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں پردے کی آیات اترنے سے پہلے میں نے اماں کو دیکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا، حضرت اماں کہتی ہیں اس شخص کی سیرت پہ قربان جاؤں، ایک ہی جملہ منہ سے نکالا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر اپنا اونٹ بٹھا دیا، کوئی زبان سے لفظ نہیں بولا، میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، قافلے کے ساتھ
پیچھے اونٹ دوڑایا، ہودی پڑھنا شروع کی۔ ہودی اس ترانے کو کہتے ہیں جس سے اونٹ مستی میں آئے اور تیزی میں چل پڑے۔ تیزی میں اونٹ چلا اور یکایک کچھ وقت گزرا، حضور کے قافلے میں جا پہنچا۔ ابھی حضور اگلی منزل پہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے۔ صفوان میرے اونٹ کو میرے ہودج کے قریب لے گئے، میں اپنے ہودج پہ پہنچ گئی، پر چند منافقوں نے دیکھ لیا، اسی ابی ابن سلول بے ایمان نے دیکھ لیا، باقیوں نے بھی دیکھ لیا، یہ عورت اس مرد کے ساتھ آ رہی ہے۔ ابھی قافلہ مدینے نہیں پہنچا، بد زبانوں نے بد زبانی شروع کر دی، بد ذہنوں نے غلط ذہنیت شروع کر دی۔ لوگوں کو کہا ایک بچی ہو، ایک مرد ہو، اکیلا ماحول ہو، او یار اکیلا ماحول ہو، یوں زبان درازیاں شروع کر دی۔ اماں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہم مدینہ آ گئے، مدینہ میں کچھ دن گزرے، باہر کا ماحول گرم ہے، حضور تک باتیں پہنچ چکی ہیں، رسول اللہ پریشان ہیں، صحابہ کے مجمع میں گفت و شنید جاری ہے، باہر کا عالم ہودج کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، بات نہیں چل رہی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایک دن ایسا ہوا، میں جو باہر نکلی، گھر سے باہر گئی رفع حاجت کے لیے، اس وقت گھروں میں باتھ روم سسٹم نہیں ہوتے تھے، بندہ باہر جاتا تھا۔ فرماتی ہے میرے ساتھ ایک بزرگ عورت حضور پاک کی شاگردہ آئی ہوئی تھی، شاگرد آئی ہوئی تھی، مجھے لے کر چلی، جن کا نام سیدہ ام مستح رضی اللہ عنہا ہے، ان کے ساتھ چلی، رفع حاجت پہ جا رہی تھی کہ ام مستح بوڑھی تھی، ان کا پاؤں پھسلا تو بندہ جب بھولے سے اپنے آپ کو کہتے اوے لوگ نہ تھیا کہ تھی گئی، اس طرح کا جملہ اس عورت کے منہ سے نکلا۔ تائسا مستح کہنے لگی میرا بیٹا مستح تو برباد ہو جائے، تیری پریشانی کی وجہ سے گر پڑی ہوں۔ میں نے کہا اماں کیا کہتی ہو، مائیں اپنے بیٹوں کو بد دعائیں نہیں دیتی، مائیں تو دعائیں دیتی ہیں، مستح تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا لخت جگر ہے، آپ انہیں دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا تو نہ دو۔ اماں کہتی ہیں انہوں نے کہا بیٹی تمہیں نہیں پتا مستح نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی کیا کیا، مجھے کیا پتا۔ وہ کہنے لگی میرے بیٹے نے تیرے اوپر الزام لگایا، وہ صفوان ابن معطل کا نام لے کر، انہوں نے کہا اچھا۔ اماں کہتی ہیں مجھے رفع حاجت بھول گئی، میں فوراً گھر لوٹی، جب میں آئی اب میری سوچوں کے دریچے کھلے، میں سوچنے لگی کتنوں دنوں سے اللہ کے رسول مجھ سے گپ شپ نہیں لگا رہے، میں نے تو سمجھا پتہ نہیں حضور پاک مصروف ہوں گے، وفود کے ساتھ ہوں گے، حضور پاک علیہ السلام مشغولیت کی وجہ سے باتیں نہیں کر پائے، اچھا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور گھر میں آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو اپنے ابو کے گھر چلی جاؤں؟ فرماتی ہیں حضور پاک نے فرمایا ہاں عائشہ جا سکتی ہو۔ میرے اوپر یہ لفظ بجلی بن کے گرا، کیونکہ جب پہلے میں اجازت مانگتی تھی حضور فرماتے تھے عائشہ ابو بکر کے گھر جا کے کیا کرو گی؟ اے نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے۔ اب حضور نے وہی پیارا جملہ نہیں فرمایا، میں بھائی عبد الرحمن کو لے کر اپنے گھر آ گئی اور ماں اور باپ کے سامنے آوازاری کی، اور پھر ایک کمرے میں بیٹھ کے رونا شروع ہوں۔ ادھر میں مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، حضور نے صحابہ کا مجمع بلایا ہے، لوگو مجھے میری عائشہ میں تکلیف کیوں دیتے ہو، بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ صحابہ کا مجمع، منافق بھی بیٹھے تھے، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کئی بندے اٹھے جنہوں نے کہا حضور آپ طلاق دے دیں، عورت پہ حرف آ گیا، آپ کے لیے عورتیں کم نہیں ہیں، آپ کے لیے عورتیں بہت زیادہ ہیں، چھوڑ دیں کوئی اور ملے گی۔ کسی نے کیا کہا پر قربان جائیں عمر فاروق پہ، یہ بڑے ہنسی بیٹھ کر یوں آرام سے سن رہے تھے، سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے، نہیں بول رہے تھے۔ آخر میں حضور نے فرمایا ابن خطاب تو کیا کہتا ہے؟ پھر عمر کھڑا ہوا، خدا کی قسم عمر کی زبان پہ اللہ بولا ہے، اللہ کی قسم عمر کی زبان پہ وہی اتری ہے اور وہی لفظ بولے جو اللہ کا قرآن بنا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مشورہ بعد میں دوں گا، پہلے آپ سے پوچھنا ایک بات چاہتا ہوں، آپ بتائیے جب عائشہ سے نکاح کی باری آئی تھی آپ کا فیصلہ تھا یا اللہ کا فیصلہ تھا اس سے شادی کرو؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے اپنی مرضی سے کوئی شادی آج تک نہیں کی، نہ اپنی بچی کی شادی آگے اپنی مرضی سے کرائی، ما تزوجت من نسائی وما
ما زوجت من نسائی وما تزوجت من بناتی الا باذن جاء به جبرائیل وفی روایت الا بوحی. ہاں اللہ کی وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، خدائی اجازت ہوتی ہے، بچی کا رشتہ دے دیتا ہوں. ہاں اللہ کی وحی آئی تھی، ابو العاص کو زینب دی تھی، 2 بار وحی آئی تھی، عثمان کو رقیہ اور ام کلثوم دی تھی، وحی آئی تھی. علی کی بستر کی زینت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ حسن اور حسین کی امی ان کی بیوی بنا کر دی تھی. اور جب بیویوں کی باری آئی، اللہ کے حکم، اللہ کے مشورے، اللہ کی رضا پر میں نے شادی کی. جبرائیل آئے، کاغذ میں کپڑے میں بند تھا، ریشم کا رومال تھا. میں نے پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ نے ایک تصویر بھیجی ہے. ڈیرا کے دوستو، تیری اور میری پرنٹڈ تصویر حرام، پر عائشہ کے نکاح کے لیے رب نے فرش سے عرش پر حضور پاک کے پرپوزل کے لیے تصویر بھیجی. حضور پاک کہتے ہیں میں نے کھولا، عائشہ کی فوٹو تھی. کہا یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی بنے گی، آخرت میں بھی بیوی بنے گی. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب میرا سوال ختم ہے، اب فکر کی بات نہیں ہے، اب ڈر کا مسئلہ نہیں ہے، اب خوف نہیں ہے. جو اللہ آپ کے جسم پر غلیظ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ غلیظ عورت آپ کے بستر پہ نہیں آنے دیتا.